اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ جو سورہ ہے سورہ قدر، تقریباً میں سمجھتا ہوں سبھی کو یاد ہوگا۔ نماز فجر میں تقریباً سب کوشش کرتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کریں، اور یہ سورہ جو ہے عظمت شب قدر کو بھی بیان کر رہا ہے، عظمت قرآن کو بھی بیان کر رہا ہے، اور قرآن کے نزول کے حوالے سے آغاز ہے سورہ کا، کیونکہ پچھلا جو سورہ تھا اس سے سورہ علق، اس میں قراءت قرآن کا حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے جو کہ قرآن کی تعظیم کو، قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کو بیان کر رہا ہے جس ٹائم پیریڈ میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انزلنا اور بعض اوقات قرآن میں آتا ہے نزلنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ انزال ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے، جب انزلنا یعنی ہم نے ایک ہی دفعہ میں یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے جملتاً اور دفعتاً جو کہ بیت معمور سے اتارا قلب نبی اکرم پر، پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں اتر گیا، اس کا کہتا ہے انزال۔ اور ایک ہے تنزیل، مختلف مقامات پہ مختلف واقعات، مختلف حادثات، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج جب قرآن اتارا گیا اسے کہا جاتا ہے تنزیل۔ یہ آپ لوگ فرق یاد کر لیجئے انزال اور تنزیل کا۔ جہاں پہ انزلنا کی بات آ رہی ہے تو وہاں مراد یہ کہ پورے کا پورا ایک دفعہ، اور جہاں نزلنا کہا جاتا ہے وہاں پہ اسٹیپ بائی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے انزلناہ، ہم نے اس پورے کے پورے قرآن کو نازل کیا۔ ٹھیک، کس ٹائم پیریڈ میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیشترین جو احتمالات ہیں وہ ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ سورہ دخان میں، سورہ حامیم میں پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ ایک اور مقام پہ ماہ رمضان کا بیان کیا کہ قرآن جو ہے ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب بالکل اسپیسیفکلی رات بھی بیان کر دی کہ قدر والی رات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ بقرہ میں وہ سب کو یاد ہے، ماہ رمضان میں سب پڑھتے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ اس میں قرآن جو ہے نازل ہوا۔ تو وہاں یہ نہیں بتایا تھا دن ہے یا رات، یہاں الحمدللہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ رات میں نازل ہوا ہے، دن میں نازل نہیں ہوا۔ رات کون سی ہے؟ مبارک رات ہے۔ سورہ دخان میں کہا مبارک رات ہے، فی لیلۃ مبارکہ، یہاں پہ بیان کیا فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ تو اب ان ساری آیتوں کو جب آپ لوگ سمیٹیں گے، یکجا کریں گے، ماہ رمضان میں، مبارک رات میں اور لیلۃ القدر میں، تو انسان قرآن ہی سے استدلال کر سکتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ماہ رمضان ہی میں ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر مثلا شعبان کے مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، رجب کے مہینے میں بھی، وہ یہاں سے بات ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، کہاں نازل کیا؟ ماہ رمضان میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا، اور قدر کی سورہ بقرہ میں کہا ماہ رمضان میں، سورہ دخان میں کہا مبارک رات میں، سورہ قدر میں کہا لیلۃ القدر میں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی میں ہے۔ یہ بالکل ہمارے سامنے واضح سی بات ہو گئی۔ اختلاف اس میں ہے، پھڈا اس میں ہے، جھگڑا اس میں ہے کہ یہ جو ہے ایک رات ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے نازل ہوا ہے، یا یہ کہ تھوڑا سا مثال کے طور پہ ایک رات میں آ گیا اور باقی جو ہے نا مثال کے طور پہ سارا سال نازل ہوتا رہا۔ پھر اگر وہ ایک رات ہے تو وہ ایک رات کون سی ہے؟ پتہ نہیں 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، یا ماہ رمضان کی جو آخری 10 دنوں کی طاق راتیں ہیں وہ مراد ہے۔ اس میں پھر علماء کا اختلاف ہو۔ بہرحال جو ایک خلاصے میں جو بات ذکر کی جائے جو کہ واقعاً
حق ہے، اور جسے کہا جائے کہ ایک حقیقت میں ہمیں راز سمجھ میں آتا ہے لیلۃ القدر کو چھپانے کا، جو معصوم کی روایت سے بھی واضح وہ یہی ہے کہ مشیت نے چاہا یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان مبارک راتوں میں اعمال کو انجام دیں، لہٰذا معین نہیں کیا۔ اور جب پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا بتائیے لیلۃ القدر کون سی ہے، تو کہا کہ اما 21 و اما 23، یا 21 ہے یا 23۔ تو اس نے کہا آپ تو جانتے ہیں، آپ تو فرشتے نے آپ ہی کے اوپر چکر طواف لگانے، آپ ہی کے اوپر نازل ہونا ہے، آپ تو بتا دیں مجھے کون سی رات ہے، 2 راتوں کے چکر میں کیوں لگا رہے؟ تو مولا نے جواب میں یہی جواب دیا، کہا کہ ما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین، تمہارا کیا جائے گا اگر تم ایک نیک عمل 2 راتوں میں انجام دو گے۔ یہ فلسفہ سمجھیے کہ بعض چیزوں کو چھپانے کا فلسفہ ہی، بعض چیزوں کو چھپانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے کہ لوگ ایک نیک عمل کئی مرتبہ انجام دیں۔ لہذا لیلۃ القدر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ ماہ رمضان کی کچھ ہمارے علماء ساری راتوں، پہلی رات سے لے کر آخری رات تک شب قدر کے سارے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے شب قدر مس نہ ہونے پائے۔ کچھ سورہ دخان پڑھتے ہیں 100 مرتبہ ہر رات سورہ دخان، 2.5 سے 3 گھنٹے کا عمل ہے یہ کہ آپ 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں تو آپ کو شب قدر پتہ چل جائے۔ کیسے؟ آپ آسمان سے فرشتوں کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، خدا آپ کی آنکھوں کو ایسے کھول دے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے خود فرشتے دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ عمل جب کریں گے تو پھر نہ سحری بنا سکیں گے نہ افطار پہ آپ لوگ ہو سکیں گے، یہ ایسا عمل ہے یہ۔ پھر جو ہے سب آپ سے ناراض ہوں گے، پتہ نہیں کون سا عمل اس نے شروع کر دیے کہ اس کو اب تب تو ظاہر ہے جب انسان کو نہ بیوی نظر آئے نہ بچے نظر آئے تو پھر فرشتے نظر آئیں گے پھر۔ بہرحال شب قدر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ انسان اعمال کو انجام دے، اور جو عادت رہی علماء کی وہ اسی پہ رہی کہ آخری 10 طاق راتیں، حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا التمسوها فی العشر الاخر، آخری کی جو 10 راتیں ان میں جا کے ڈھونڈو، فاطلبوها فی کل وتر، اور وہ بھی طاق راتوں میں جا کے ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں اعمال کو انجام دو۔ سنی جو حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ 27ویں رات ہے، ٹھیک ہے، وہ شب قدر کس کو مناتے ہیں؟ ماہ رمضان کی، اور نسبت دیتے حضرت ابن عباس کی طرف، عبداللہ ابن عباس کی طرف، اور ہمارا جو ہے وہ موقف سب کے سامنے واضح ہے، یا 21 ہے یا 23 ہے، اور زیادہ احتمال کس کا ہے؟ 23 کا۔ تو یہ 2 راتیں مس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو آخری رات ہے 29ویں رات وہ ہے۔ بہرحال تفصیلی روایتیں پھر موجود ہیں، وہ ساری نقل کرنا مقصود خاطر نہیں۔ مبارک رات، قدر کی رات جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ایک بہترین رات۔ ایک روایت سن لیجیے اور پھر میں اگلی جو ہے آیت کی طرف بڑھوں گا۔ روایت جو ہے معانی الاخبار میں موجود ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے کہا یا علی اتدری ما معنی لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ یہ نہیں جو ہے یہ ہم سب کے لیے سکھانے کے لیے، یا رسول اللہ، یا یہ کہ جو امیر کائنات نے چیزیں رسول سے سیکھی ہیں اور جو کہا کہ رسول نے مجھے 1000 باب سکھایا، ممکن ہے ایک باب یہی ہو۔ قال ان اللہ قدر فیہا ما هو کائن الی یوم القیامہ فکان فیما قدر ولایتک و ولایت الائمۃ من ولدک الی یوم القیامہ۔ یہ شب قدر کی عظمت ہے۔ اللہ نے ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے اس کو اس شب قدر میں قرار دیا ہے، اور انہی چیزوں میں سے جو قیامت تک ہونے والی ہیں اس میں تمہاری ولایت اور تمہارے بعد جو تمہاری اولاد میں سے تمہارے بچوں میں سے جن ائمہ کی ولایت ہے اسے بھی شب قدر میں قرار دیا ہے۔ یعنی جو حکم ولایت ہے کہ کس کے بعد کون امام ہوگا اور کس کے بعد کون ولی ہوگا، یہ والا اہم ترین فیصلہ بھی رب کا کہاں پر ہے؟ شب قدر میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی سے بڑی چیز آپ کو حاصل کرنی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، شب قدر کے حوالے سے تیار رہی کہ میں سارا سال انتظار کروں شب قدر کا کہ میں نے شب قدر میں اس کو لکھوا لینا ہے اور اس پہ سائن کروا لینا ہے۔ وما ادراکا، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانے، یہ تعجب کے اعتبار سے کسی چیز کی عظمت کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے
آپ کیا جانیں. بعض اوقات سامنے والا جانتا ہے, ٹھیک ہے, سامنے والے کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی یہ تعبیر ہے, اسلوب ہے, کہا جاتا ہے آپ کیا جانیں بھائی. کیوں؟ اہمیت بیان کرنے کے لیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو ہر دفعہ یہ ما ادراک اور آپ کیا جانیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا نہیں. جس طرح قصیدوں میں, مناقب میں بھی آپ لوگ سنتے اس قسم کے جملے. تو اگر کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانیں بھائی فلاں کا مرتبہ کیا ہے, یا آپ کیا جانیں فلاں کا مقام کیا ہے, تو ممکن ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہو وہ جانتا ہو, اس کو مقام معلوم ہو, فضیلت کی حدیث سے معلوم ہو, کچھ بھی معلوم ہو. تو اگر معلوم ہے تو پھر یہ جملہ عظمت پر دال ہے, اور اگر معلوم نہیں تو پھر بالکل صحیح ہے. لہٰذا دونوں چیزیں ممکن ہیں. وما ادراک یا محمد صلی اللہ علیہ ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کی رات کیا ہے؟ آپ کیا جانیں. یہ جو لیلۃ القدر کی عظمت ہے, اس کا ادراک بشری قوت کے احاطے سے باہر ہے. وہ جن پر فرشتے نازل ہوتے وہی جانتے ہیں کہ شب قدر کیا چیز ہے. حقیقت شب قدر سے ہر ایک واقف نہیں ہے. ہم لوگ اپنی بساط کے مطابق, اپنی محدودیت کے مطابق تھوڑا بہت جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اپنا بھاؤ بڑھا لیتے, اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کر لیتے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. حقیقت شب قدر کا ادراک بشر کے لیے بدون وحی ممکن نہیں ہے. دلیل یہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور ممکن ہے یہ ما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ نے نبی کو بتانے سے پہلے کہا ہو. یہ اس کی حکایت ہے, حکایت ہے اس مرتبے کی کہ جب نبی کو بتایا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ نے جو کچھ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. لہٰذا اگر کوئی اس پیرا میں بھی دیکھنا چاہے کہ ما ادراک یہ اس وقت ہے جب ابھی علم نہیں دیا ہے, شب قدر کا علم نہیں دیا, اس سے پہلے کا جملہ, کیونکہ یہ تو معین نہیں کیا کہ کب کا جملہ ہے, کب یہ بات کہی گئی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. بہرحال یہ تعبیر ما ادراک ما لیلۃ القدر, کچھ نے یوں بھی ترجمہ کیا ما ادراک ما لیلۃ القدر, یعنی جو آپ جانتے ہیں وہی ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ اب نحو آپ لوگوں نے مجھے نہیں معلوم پڑھی یا نہیں پڑھی, نحوی زبان میں ما کو بعض لوگوں نے مائے موصولہ لیا ہے. وما ادراک یعنی الذی ادراک, وہ چیز, وہ شے جس نے آپ کو یہ علم دیا. ٹھیک ہے, ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے, یعنی جو آپ جانتے ہیں. وما ادراک, اور جو آپ جانتے ہیں وہی جو ہے حقیقت میں لیلۃ القدر, یعنی آپ یہ صحیح سے جانتے ہیں. ایک ترجمہ یہ بھی بعض لوگوں نے کیا, لیکن اتنا بیٹھتا نہیں ہے وہ ترجمہ. اس کے لیے کچھ تقدیم رکھنا پڑے گا, کچھ چیزیں پلس مائنس کرنی پڑیں گی, تب جا کے وہ ترجمہ نکلے گا. سیدھا ترجمہ یہی ہے کہ آپ کو کس نے یہ علم عطا کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, یا آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر, قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے تقریباً 80 سال کے قریب زندگی بنتی ہے. کتنی؟ 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12 مہینے. 10 سال میں کتنے بن جائیں گے؟ 120 مہینے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ 1000 مہینے کاؤنٹ کر لیجیے, تقریباً 80-84 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1000 مہینے کا مطلب ہے ایک پوری عمر, یعنی یہ ایک رات انسانی پوری عمر سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا, بولا کہ یہ کاؤنٹنگ کیوں کر رہے ہیں آپ کی, جو نا 1000 مہینے گنو 80 سال بنتے ہیں, بلکہ 1000 یہاں مبالغے کے لیے, یعنی کوئی ڈیجٹ معین نہیں کیا گیا, یعنی ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے, کہنا یہ چاہ رہے ہیں. اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ عظمت کے لیے بہترین آیت, بہترین دلیل. ایک رات کتنے مہینوں سے بہتر؟ 1000 مہینوں سے. اور بعض جو ہے روایتوں میں ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے, اس کے حوالے سے ایک عجیب روایت جو کہ بنو امیہ کے بھی خلاف جاتی ہے, اور تفسیر قمی میں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ ممبر جو ہے, کچھ بندر جو ہے ان کے ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں. بڑے غمگین ہوئے, بڑے جو ہے جسے کہا جائے اندوہناک ان کی کیفیت ہوئی کہ یہ میرے ممبر کے اوپر جو ہے یہ توہین ہو رہی ہے,
بندر جو ہے وہ کود رہے، تو اللہ نے نبی کے غم کو دور کرنے کے لیے سورہ نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو ہے سورہ ہے نبی کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو نبی نے خواب دیکھا تھا، ابھی ایک اور روایت پڑھوں اس سے اور واضح ہو جائے گا، نبی اکرم نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ ممبر کے اوپر بندر ناچ رہے تھے یا کود رہے تھے، وہ سارے کے سارے بنو امیہ کے بادشاہ تھے، اور بنو امیہ کے جو ہے بادشاہوں کی جو حکومت بنتی ہے وہ تقریباً 1000 مہینے بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 1000 مہینے۔ تو لیلۃ القدر وہ رات جس میں ملائکۃ اللہ کے فرشتے معصوم پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے تمام معاملات جو ہے عطا کیے جاتے ہیں نبی کو یا امام کو، یہ ایک رات بنو امیہ کی ساری حکومت سے افضل ہے۔ نبی کے غم کو اس طریقے سے دور کیا۔ اور کتاب کافی میں جو ہماری معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس میں تفصیل سے پورا موضوع یہ مطرح کیا گیا، بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ جو ہے وہ ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں اور راستے سے ہٹا رہے ہیں، تو بڑے رسول اللہ غمگین ہوئے۔ جبرائیل امی نازل ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ کہا کہ میں نے خواب میں بنو امیہ کو دیکھا ہے کہ وہ میرے ممبر پہ چڑھ کے میرے بعد میرے ممبر سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل امی نے کہا کہ والذی بعثک بالحق نبیّا، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور انی مطلعت علیہ، یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ پھر جبرائیل امی گئے آسمان کی طرف، یعنی رسول کو خواب کے ذریعے علم حاصل ہو گیا، لیکن جبرائیل کے علم میں انی مطلعت علیہ، مجھے نہیں معلوم۔ فعرج الی السماء، یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے گا، کام آئے گا کبھی، کہ جو چیز جبرائیل کے علم میں نہیں تھی رسول کو وہ چیز خواب کے ذریعے معلوم ہو چکی تھی۔ فعرج الی السماء، جبرائیل پرواز کر گئے آسمان کی طرف، اور فلم یلبس، ٹھہرے نہیں یہاں تک کہ قرآن کی کچھ آیتیں لے کر آئے نبی کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ توجہ، 2-3 مرتبہ ٹکڑا تکرار ہو گیا آپ کے سامنے کہ نبی اگر مغموم ہوتے تھے تو اللہ ان کے غم کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کیا نازل کرتا تھا؟ قرآن کی آیتیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، فل ٹینشن میں ہو نا، کبھی بہت شدید غمگین ہو، قرآن لے کے بیٹھے 10-15 منٹ تلاوت کی، دیکھیے غم بالکل فوراً دور ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب قرآن کے آثار میں سے ہی۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یعدون، یہ آیتیں لے کر آئے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی چند سالوں کی تو اس کے بعد یہ لوگ بچ جائیں گے؟ نہیں، ان کے بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ تہدیدی اور جو ہے عذاب والی آیتیں جو ہے دشمنوں کے لیے اور رسول کے دل کو دلاسا دینے کے لیے اچھی آیتیں جو ہے نازل کی قرآن میں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ سورہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من، یہ جو ایک رات ہے اللہ نے اس ایک رات کو نبی کے لیے بہتر قرار دیا پورے 1000 مہینوں کی حکومت سے جو بنو امیہ کی حکومت تھی۔ اب اس میں اور بھی تفصیلی باتیں ہیں، سنیوں نے کچھ ان روایتوں پہ اعتراضات کیے، اگرچہ خود سنیوں کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اعتراضات، جوابات، ان کو ہم لوگ سب یہاں ڈسکس نہیں کریں گے۔ کیا اس رات کا شرف ہے؟ خیر من الف شہر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اس میں اترتے ہیں، اور روح جو کہ خود ایک عظیم الشان فرشتہ ہے، روح القدس۔ بعض نے کہا کہ جو ہے یہ جبرائیل ہی کو کہتے ہیں، بعض نے کہا جبرائیل نہیں، جبرائیل سے بھی ایک بڑا جو ہے فرشتہ ہے جو روح القدس ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ملائکہ ہو، روح القدس ہو، جبرائیل ہو، یہ سب کے سب بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کا اذن لے کر نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر امر، کوئی ایسی چیز نہیں جسے شب قدر میں لے کر یہ لوگ معصوم کے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلام ہی، کیا چیز سلام ہے؟ یہ رات لیلۃ القدر جو ہے سلامتی کا باعث ہے۔ من الملائکۃ المؤمنین، من الملائکۃ للمؤمنین من اولها حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات سلامتی کی رات ہے، ملائکہ آ کے سلام کرتے رہتے ہیں مومنین کو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔
ملائکہ آپ کو سلام کرتے ہیں یا علی الاقل آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اتنا ملائکہ سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے اس رات ہی کو کیا نام دے دیا؟ سلام کا نام دیا۔ شب قدر کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ یہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا، میں بتا رہا، ادھر لکھا ہوا سلام، سلام ہی حتی۔ شب قدر کیا ہے؟ سلام ہے، سلام۔ کثرت سے سلام کیا کیجیے، آتے جاتے سلام کریں، سلام علیکم وعلیکم السلام۔ اس سے بڑے معاملات خداوند متعال حل کر دیتا ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ جب جو ہے اللہ نے سلام بھجوایا تھا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، تو بی بی نے جواب دیا تھا، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام۔ اللہ خود بھی سلام ہے، سلام آتا بھی اسی کی طرف سے اور سلام پلٹ کر جاتا بھی اسی کے لیے ہے۔ ٹھیک، تو سلام، اس کی شب قدر بھی کیا ہے؟ سلام ہے۔ اتنا ملائکہ سلام کرتے ہیں کہ ایک سنیوں کی کتاب میں جو روایت موجود ہے کہ جبرائیل امی جب جو ہے ملائکہ کے جھرمٹ میں اور ملائکہ کے غول میں جسے کہا جائے نازل ہوتے ہیں، تو مسلسل جو ہے نا ہر اس بندے پر، اب یہ شب قدر میں کس پر سلام ہوتا ہے؟ ہر اس بندے پر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، جبرائیل اسے آ کر سلام کرتے، فرشتے اسے آ کر سلام کرتے، یا کوئی اگر بیٹھا ہوا بھی ہے لیکن ہاتھ میں تسبیح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، اس بیٹھے ہوئے کو بھی آ کر فرشتے اور جبرائیل ابھی کیا کرتے؟ سلام کرتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے سلام کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ تبرکاً بس ایک روایت اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یسلم علیک یا محمد ملائکتی و روحی سلامی من اول ما یہبتون الی مطلع الفجر، یعنی اے محمد مصطفیٰ، یہ ملائکہ، یہ روح القدس، یہ جبرائیل، یہ سب کے سب میرا سلام لے کر صبح تک تمہیں پہنچاتے رہیں گے، صبح لیلۃ القدر تک، جب تک صبح انور جو ہے وہ نمودار نہ ہو جائے، جب تک مطلع فجر نہ ہو جائے، طلوع فجر نہ ہو جائے، ملائکہ ساری رات بار بار خدا کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ رات پوری کی پوری سلام کا نام اختیار کر گئی۔ سلامتی ہے، آفت سے بچنا ہے، شر سے بچنا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے، شیطانی فریب سے بچنا ہے۔ اس رات کو انسان، اس رات کو اپنی زندگی سے خارج نہ کرے، اس رات میں اعمال صالحہ کو انجام دے، عبادتوں کو انجام دے۔ کچھ نہیں بھی آتا، جو اعمال کر رہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے۔ اگر کچھ کرنا نہیں بھی ہے، یہ لوگوں کو بتائیے کہ نہیں بھی کرنا تمہیں کچھ، کم سے کم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ لوگ بیٹھ کے شب قدر کے اعمال کریں۔ تمہیں دعا جو کبھی نہیں پڑھنی آتی، جو پڑھ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تمہیں قرآنی اعمال نہیں آتے تو جو کر رہے ہیں ان کو بس دیکھ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی ایک پر رحمت نازل ہو گئی، کسی ایک پر بھی بخشش کا حکم آ گیا تو سارے بخش دیے جائیں گے، سب پہ رحمت نازل ہو جائے گی۔ یہ جو مجموعی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کا یہ ایک عجیب و غریب ثواب روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ایک بخشا گیا تو سب بخشے گئے، ایک پر رحمت نازل ہو گئی تو ان لوگوں کو بتائیے کہ ایسی جو عمومی محافل ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے صبح ہے، گھر میں بھی سب بیٹھ کے جب مل کے پڑھتے تو اس کا ایک الگ اثر ہے اور خدا کو بڑی محبوب و پسندیدہ چیز ہے۔ سورہ قدر کثرت سے پڑھی، آپ لوگ جاتے ہیں وادی حسین، یہ ادب ہے، پانی وانی ڈال کے وہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، سرہانے پہ ہاتھ رکھ کے قبر پہ 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھیے، یہ ادب ہے۔ سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ کہتے ہیں کہ جتنے قبرستان میں مردے ہوتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں، انسان خود جو پڑھ رہا ہے وہی بخش دیا جاتا ہے۔ ایک سورہ انزلنا 7 مرتبہ پڑھنے کا یہ ثواب باصول ذکر کیا۔ جس نے سورۃ القدر کی تلاوت کی سنیوں کی حدیثوں میں تو ایک سورہ قدر پڑھنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آخر حتی مطلع الفجر تک تلاوت کیا آپ نے، گویا کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے، گویا کہ پوری شب قدر آپ نے رات جو ہے وہ جاگ کر گزاری، اعمال انجام دیتے ہوئے گزاری۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد روایت میں مروی ہے کہ جس نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کی اور بلند آواز سے تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع بلند آواز سے اگر تلاوت کی تو راہ خدا میں تلوار نیام سے نکال کر جہاد کرنے والوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس کو آہستہ سے پڑھا اس طریقے سے آخر تک پڑھا تو یہ اپنے خون میں لوٹنے والا، راہ خدا میں جو اپنے خون میں غلطہ ہو اس شخص کی معنی اس کو ثواب دیا جائے گا۔ جس نے 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ 1000 گناہ جو اس نے جان بوجھ کر انجام دیے تھے مثلا وہ سارے کے سارے گناہ اللہ اس کے مٹا دے گا 10 مرتبہ سورہ قدر کے پڑھنے سے۔ اب جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کیسے ہو، گناہوں کو بخشوایا کیسے جائے، اور پریشان ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، جتنے بھی گناہ کیوں آپ اس کو یہ عمل بتا دیجئے کہ بھائی 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھو اور امام زمانہ سرکار کو ہدیہ کر دو، اللہ تمہارے 1000 گناہ بخش دے گا۔ 10 مرتبہ اور پڑھو 1000 اور بخشے جائے گی، 100 مرتبہ پڑھوائے 1,00,000 گناہ بخشا دیا جائے۔ تو یہ سوروں کا ثواب ہے۔ دعا خداوند متعال سے کہ ہم لوگوں کو ان سورہ قرآنی کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔